یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو کہیں گے تم کل سے گھر سے نہ نکلنا کیونکہ پاگل کتے باہر پھر رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہم ان کا تو کچھ نہیں کر سکتے. چہرے کا نقاب ہے، یہ ایک بالکل ڈفرینٹ کیٹیگری ہے، اسے ہم ڈریس کی کیٹیگری کے اندر نہیں ڈال سکتے. بے پناہ سیکچوئل ہراسمنٹ جو ہے وہ حج کے دوران ہوتی ہے. سب سے بڑی جو ویسٹ کے خلاف کہانی ہوگی نا، وہ دیکھیں وہاں جنسی آزادی ہے. یہ تو طے ہے بالکل کہ ریلیجن میں کوئی اس کی اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن موجود نہیں. تو یہ کیوں طے ہو گیا کہ مرد نے ہی عورت کو گیز کرنا ہے، یا مرد ہی کی بری نظر ہوگی عورت کی بھی بری نظر ہو سکتی ہے؟ تو یہ نقاب پہ تو پارشل پابندی تو ہمارے یہاں بھی موجود ہے. اچھا یہ کیوں ہے؟ آپ کو پتہ ہے بڑی بنیادی وجہ ہے اس کی، یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے چہرے کا پردہ. اگر مرد کے لیے جرم ہے تو وہ عورت کے لیے جرم کیوں نہیں ہے؟ پاکستانی گورنمنٹ میں جس نے انہیں بلایا انہیں بھی جوتے مارنے چاہیے، ذاکر نائک صاحب کو بھی جوتے مارنے چاہیے، وہ اس قابل ہے بنیادی طور پہ. یہ اتنی ایکسٹریم کی بکواس ہے جو مذہب کے نام پہ یہاں کی جا رہی ہے کہ دنیا جب دیکھے گی تو دنیا کیا سوچے گی کہ کس قسم کا مذہب ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو انڈورس اٹ، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سپورٹ اٹ، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈیفینڈ اٹ، آئی ول اسٹینڈ اگینسٹ اٹ. ہاش کرٹیکل کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید. جیسا کہ ہماری پہلے اس موضوع پہ بات ہو چکی ہے کہ اب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں مختلف میزبان جو ہیں وہ شریک ہوں گے. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ انیلا حسن موجود ہیں. وہ سوال کریں گی اور میں کوشش کروں گا کہ ان سوالوں کا جواب دے سکوں. آج کا موضوع جو ہے وہ چہرے کا نقاب ہے، اور یہ ہم اس کو مختلف کانٹیکس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں اس موضوع پر کافی بحث ہو رہی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ انیلا خود یہاں موجود ہیں، تو بجائے اس کے کہ دو مرد بیٹھ کے اس موضوع کے اوپر بحث کریں، چونکہ یہ خواتین سے متعلق ہے، تو آئی ایکسپیکٹ کہ ہم اس پر ایک میننگ فل ڈسکشن اس وقت کر سکیں جب یہاں پہ دونوں جینڈرز کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ موجود ہو. اوور ٹو یو انیلا. جی اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جس طرح سوال کرنا چاہیں، اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہیں تو پلیز. میرا نام انیلا حسن ہے اور میں سوشیالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں. تو جتنے بھی ہمارے سوشل ایشوز ہیں، آئی ٹرائی کہ میں سوشیولوجیکل لینس سے ان ایشوز کو سمجھ سکوں. اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ میں سر کے ساتھ اس سبجیکٹ پہ جو ہے ڈفرینٹ سوشل پرسپیکٹیو سے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکوں، جتنے بھی ہمارے سوشل ڈائنامکس ہیں. ڈو یو تھنک کہ فیس ویل جو ہے دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ از لنکڈ ود ریلیجن اونلی، بٹ دس از سم تھنگ کہ ہماری جو سوشل سیٹنگ اور سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہے وہ بھی اس کو بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہے اس چوائس کو کہ فیمیلس جو ہیں وہ چہرے کا نقاب کریں؟ دیکھیے، آپ نے سوشل اسٹراٹا کی بات کی، تو پہلے تو مجھے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیجیے اپنے جو ہمارے سننے والے ہیں ان کے لیے کہ اس سے آپ کی مراد کیا ہے. اچھا، میں آپ کو میری تھوڑی سی اس پہ انڈرسٹینڈنگ ذرا سی مختلف ہے. مجھے لگتا ہے یہ کہ پاکستان میں اب مڈل کلاس جو ہے وہ معدوم ہوتی جا رہی ہے ہمارے معاشی مسائل کی وجہ سے. تو ہمارے پاس اب یا تو ایک اپر کلاس رہ گئی ہے جسے ہم پہلے اپر مڈل کلاس کہتے تھے، اور ظاہر ایک ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز ہوتے ہیں جو کہ جن کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. اس کو اگر ہم فی الحال اگنور بھی کر دیں تو ہمارے پاس یا تو اپر کلاس رہ گئی ہے یا پھر لوور کلاس رہ گئی جو کہ خط غربت کے پاس یا خط غربت سے نیچے جو ہے اپنی زندگی اس وقت گزار رہی ہے، پاورٹی لائن سے نیچے. بیچ کی مڈل کلاس ہماری معدوم ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پرچیسنگ پاور جو ہے وہ کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. اب دوسرا مسئلہ جو، اب پہلے مسائل کو ہم ذرا سامنے رکھ لیں کہ مسئلے ہیں کیا. پہلی بات یہ کہ چہرے کا نقاب مسئلہ ہے ہی کیوں، اس کے اوپر بات کرنی کیوں ضروری ہے، اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے. تو ہم نے دو تین چیزیں دیکھی ہیں کہ دنیا میں اب بہت سے، خاص طور پہ یورپین ممالک کے اندر اب اس بات کی مہم چل رہی ہے، اور کچھ جگہ یہ قانون بن بھی چکے ہیں کہ چہرے کا نقاب جو ہے اسے غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، جس پہ خاص طور پہ ہمارے یہاں جو مسلمان معاشرے ہیں وہاں پر اس کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور انہوں نے اس کے خلاف بڑی آواز اٹھائی ہے کہ یہ ڈسکرمنیشن ہے. ہم بات کر لیں گے کہ یہ ڈسکرمنیشن ہے کہ نہیں ہے. اچھا، اب اگر ایک مہم ایک جگہ چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مہم باقی جگہ بھی چلے گی، اور آہستہ آہستہ یہ ممکن ہے کہ چہرے کے نقاب پہ پابندی کے قوانین جو ہیں وہ ذرا تھوڑے وسیع پیمانے پر ملکوں میں نافذ ہو جائیں، اور ایسے ممالک میں بھی ہو سکتا ہے نافذ ہو جائیں جہاں پہ جو اپنے آپ کو اسلامی ممالک کہتے ہیں. اچھا، پارشلی یہ قوانین یہاں بھی موجود ہیں، پاکستان جیسے ملک میں بھی یہ قوانین موجود ہیں. کیسے، میں اس کے اوپر آپ سے بات کروں گا. بنیادی طور پر اس کے دو ایسپیکٹس ہیں جس حوالے سے اس کو دیکھا جاتا ہے چہرے کے نقاب کو. ایک یہ کہ یہ ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ایک ماڈل آف آپریشن ہے جس میں خواتین کو جو ہے نقاب پہنا کر دنیا سے اوجھل کر دیا جاتا ہے یا ان کی شناخت ان سے چھین لی جاتی ہے. تو یہ دو بنیادی ماڈل ہیں. اب میں پہلے آپ کے سوال کا، چونکہ آپ نے ظاہر ہے اپنے حساب سے سوال آپ نے تیار کیے ہوں گے جو آپ نے میرے سے شیئر نہیں کیے، تو بہرحال میں اسی حوالے سے جواب دے دیتا ہوں.
سوشل کلاس کا سے مراد آپ کی اگر تو یہ ہے کہ جو لوگ غریب ہوتے ہیں وہ نقاب نہیں کرتے اور جو لوگ امیر ہوتے ہیں وہ نقاب کرتے ہیں یا وائسا ورسا، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی نہیں بات ہے. سر، میں اپنا کوشچن جی جو ہے اس کو ایکسپلین ہاں کرنا چاہوں گی. ہاں میرے کوشچن کا سوشل کلاس سے میری مراد یہ تھی کہ جیسے اگر ہم سینٹرل پنجاب کی طرف چلے جائیں یا ہم پنجاب کے چھوٹے چھوٹے شہروں کی طرف چلے جائیں، وہاں کا جو اسٹرکچر ہے ایک شہر کا، تنگ گلیاں، چھوٹے چھوٹے گھر، اور لٹریسی ریٹ بھی زیادہ نہیں ہے. تو وہاں پہ نارملی جو میری آبزرویشن رہی ہے یا میرا براٹ اپ بھی انڈی سٹیز سے رہا ہے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب لوگ خاص طور پہ فیمیلس جب گھر سے باہر نکلتی ہیں نیرو نیرو اسٹریٹس، اور اگر وہ جاتی ہیں تو وہ جو ایک بیڈ گیز ہوتی ہے، سم ٹائمس دے آر ناٹ ایبل ٹو ٹالریٹ دیٹ، یا انہیں وہ ہینڈل کرنا نہیں آتی. تو جو ان کے مائنڈ میں کوئک سلوشن آتا ہے کہ وہ سیکیور کیسے فیل کر سکتی ہیں، تو وہ اپنے ہیڈ کو، اپنے سر کو کور کر لیتی ہیں. جی. آج تو دیکھیے اگر آپ جی ہیڈ اور سر کو کور کرنے والی بات کر رہی ہیں تو یہ ایک بالکل ڈفرینٹ جی، کہانی ہے، فیس اور فیس چہرے کو کور انکلوڈنگ کرنا ایک بالکل انکلوڈنگ ڈفرینٹ. جی فیس بالکل ویل، ٹھیک ہے، انکلوڈنگ بالکل ٹھیک فیس ہے، ویل. بالکل ٹھیک ہے. تو اچھا دیکھیں، چونکہ آپ نے اس میں ذکر اپر مڈل کلاس اور اس کا کیا تھا، تو اس جی لیے میری سوچ اس طرف چلی گئی. کوئی مسئلہ نہیں. آپ جی بیسیکلی اس وقت بات کر رہی ہیں کہ ہمارے یہاں جو مختلف علاقے ہیں جی ان کی اپنی اپنی ثقافت کا مسئلہ ہے، جی ان کی اپنی اپنی آبادیوں کا مسئلہ ہے، اور ان کے لوگوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، اور کس طرح لوگ وہاں پہ بیہیو کرتے ہیں. یہ ہمارے یہاں مختلف قسم کے پاکٹس آپ کو نظر آئیں گی اگر آپ سوشل اسپیکٹ سے آپ دیکھیں. تو یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ ایک پاکٹ کے اندر جو ہے وہ یہ نقاب کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھا جا رہا ہو فار ون ریزن اور دی ادر، اور ایک پاکٹ کے اندر یہ اتنا ضروری نہ سمجھا جا رہا ہو. مطلب کراچی کے ڈولمن مال میں اگر آپ فرض کریں، میں سے آپ ہی کی بات کر لیتا ہوں، اگر آپ کراچی کے ڈولمن مال میں پھر رہی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید مجھے نقاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لوگ مجھے اس طرح گھور نہیں رہے. یہ میں نے دیکھا ہے، یہ جو کیٹ کالنگ ہے یا یہ جو آپ کو گھورنا ہے، یہ کراچی میں نسبتاً کم ہے جی باقی شہروں کی نسبت. اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. لاہور میں ہے، بڑے شہروں کی صرف بات کر رہا ہوں، ایون اسلام آباد میں بھی جی نسبتاً اگین پھر تھوڑا سا کم ہے، لیکن یہاں پر ہی موجود ہے، پنڈی میں بڑا کامن سی بات ہے. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. لیکن اگر آپ وہیں آپ اگر گجرانوالہ میں پھر رہی ہیں، میں کوئی کسی شہر کو یہاں پہ وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن کسی بھی شہر میں آپ کسی چھوٹے شہر میں پھر رہی ہیں تو وہاں لگتا ہے آپ کو یہ ہے کہ یہ ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ لوگوں کی نظروں سے آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا جی. ہے. آبجیکٹیفیکیشن آف فیچرس جو ہے ان علاقوں میں وہ بہت اچھا، یہ زیادہ ہے شاید. آبجیکٹیفیکیشن. اچھا دوسری بات یہ اس میں نے نا ایک کچھ دن پہلے میری ایک خاتون سے ہی بات ہو رہی تھی، جی اور ان کا جو اس میں نقطۂ نظر ہے وہ تھوڑا سا مختلف تھا. انہوں نے کہا کہ جب آپ نقاب، ان کا اپنے ایکسپیرینسز انہوں نے بتائے. اچھا ہمارے جو مرد ہیں وہ عمومی طور پہ ان ایکسپیرینسز کو بالکل ڈسمس کر دیتے ہیں، کیونکہ جو ایکسپیرینس ان کی بات کو ویلیڈیٹ نہیں کر رہے ہوتے وہ اس کو بالکل ڈسمس کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب آپ عبایا پہن کے نکلتی ہیں کوئی خاتون یا برقع پہن کے نکلتی ہیں تو یہ جو سڑکوں پہ جو لوگ گھوم رہے ہیں جو کہ بیسیکلی انہیں ہراس کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں یہ بہت کامن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نسبتاً اور زیادہ ڈری ہوئی اور زیادہ کمزور ہے، تو اس کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو پنجاب میں ایک مہم چلی، سی سی ڈی نے لوگوں کو پکڑا، ان کو مارا، ان پہ تشدد کیا، یا جو کچھ ہوا ایک اسٹریٹ جسٹس جو کیا گیا اسی حوالے سے. وہاں پہ ہمیں نظر آیا کہ بہت سی ایسی ہمارے پاس سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آئی ہیں جس میں لڑکی عبایا میں مکمل طور پر ملبوس ہے، چہرے کا پردہ کیا ہوا ہے، اور پیچھے سے ایک موٹر سائیکل پہ لڑکا آتا ہے اور وہ اسے چھیڑتا ہے یا اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتا ہے یا کر کے چلا جی جاتا ہے. تو کوئی رکتا نہیں ہے. برسلز میں کچھ عرصہ پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی اور ایک بڑی نمائش بھی باقاعدہ ہوئی تھی، اور اس کے اندر مختلف خواتین کے ڈریسز رکھے گئے تھے. جی یہ وہ خواتین تھیں جن کا ریپ ہوا تھا، اور اس میں ایک چھوٹی بچی 3 سال کی بچی کے فراک سے لے کر برقع اور عبایا اور اسکرٹ اور کوٹ اور پینٹ اور ہر لباس رکھا ہوا تھا. بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ عورت کا لباس نہیں ہے جو کسی مرد کو ریپ کرنے پر اکساتا ہے. جی یہ مرد کی اپنی دیوانگی، مرد کی اپنی طاقت، مرد کی اپنی وحشت، مرد کی اپنی تربیت کا اظہار ہے. تو بنیادی طور پہ جس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارے یہاں، میں لفظ مرد یوز کر رہا ہوں جی کیونکہ دیکھیے اس میں زیادہ تر وکٹم 99% وکٹم خواتین ہی ہوتی ہیں، یا چھوٹے ایگزیکٹلی. بچے ہوتے ہیں جو اپنا تحفظ نہیں کر پاتے، یا جسمانی طور پر نسبتاً وہ کمزور ہوتے ہیں. تو یہ بات بہت سی سوشیالوجی کی اسٹڈیز میں بھی اور باقی اسٹڈیز میں بھی یہ ثابت ہو گئی کہ لباس جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا کہ کس نے کس کا ریپ کرنا ہے اور جی کس کے ساتھ کس کو ہراساں کرنا ہے اور کس نے کس کو گھورنا ہے. ہمارے یہاں کے یہی مرد کچھ عرصہ پہلے ایک سجاگ کی ویڈیو میری نظر سے گزری تھی جس میں اسلام آباد میں انہوں نے لوگوں کے انٹرویوز کیے تھے. تو لوگوں نے
جا کے انہوں نے پوچھا کہ آپ گھور کیوں رہے ہیں فلاں خاتون؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ سر پہ پردہ نہیں لے کے نکلیں، سر پہ چادر نہیں لے کے نکلیں، تو اب ایسے نکلیں گی تو پھر تو گھورنا ہی پڑے گا. یہی، اور گھورنا بھی پڑے گا، چھیڑنا بھی پڑے گا، کسی سنسان گلی میں مل جائے تو ریپ بھی کرنا پڑے گا، یا سنسان گلی میں نہ بھی ملے تو بھی. تو یہ ان کے لیے یہ ایک انہوں نے ایکسکیوز نکال لیا. جی آپ انہی مردوں کو زیادہ دور مت بھیجیے، دبئی بھیج دیجیے، یورپ وغیرہ چھوڑ دیجیے. دبئی کے بیچز پہ آپ کو نظر آ جائیں گی خواتین. آپ لیبنان بھیج دیجیے، مسلم ممالک کی بات ہے، بیچز پہ نظر آ جائیں گی. آپ چلیں یورپ بھیج دیجیے، کہیں اور بھیج دیجیے، کسی بیچ پہ یہ پھر رہے ہوں گے، کسی ایک پارٹی میں پھر رہے ہوں گے، ان کی ضرورت نہیں ہوگی کسی کو ہاتھ لگائیں یا ایون گھورے بھی. جی اس کے اوپر بھی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر ایسی حرکت کریں گے تو ایک تو یہ کہ سوشلی ایکسیپٹیبل تو ہے ہی نہیں، بٹ قانون فوری طور پر حرکت میں آئے گا، اور وہاں یہ وکٹم بلیمنگ نہیں کر جی سکتے. یہ بالکل کامن ہے، یہ بڑی سمپل سی بات ہے. تو یہی مرد 2 گھنٹے کا سفر کرتا ہے ترکی کے ساحل پر، دبئی کے ساحل پر، لیبنان کے ساحل پر، یورپ کے کسی ساحل پر، بالکل اس کی کہانی جو ہے وہ بدل جاتی ہے. وہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھیں جی یہ تو خاتون نے جو ہے بکنی پہنی ہوئی ہے تو میں تو اسے ہاتھ لگا سکتا ہوں، اور جس نے بکنی نہیں پہنی ہوئی اسے تو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا یا اس کا نہیں سوچوں گا. یہ وکٹم بلیمنگ اور یہ ایکسکیوزز اچانک اڑن چھو ہو جاتے ہیں، ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں، بیکاز ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی عورت کا لباس بالکل اس بات کی ضمانت نہیں ہے، اور نہ یہ وجہ ہے اس بات کی کہ ہمارے یہاں عورتیں کیوں ہراساں ہوتی ہیں. یہ بنیادی طور پر مردوں کا قصور ہے. جی جس طرح پاگل کتا اگر سڑک پہ کسی کو، میں بہت ایکسٹریم اگزامپل دینے لگا ہوں، پاگل کتا اگر کسی کو سڑک پہ کاٹتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے جینس نہیں پہنی ہوئی تھی اس لیے اس کے دانت گڑ گئے جی اب آپ کے اندر، تو آپ شارٹس پہن کے کیوں نکلے، آپ جینس پہن کے نکلے. آپ بیسیکلی پاگل کتوں کا علاج ٹریٹمنٹ کریں گے جی اور ان کو کہیں بند کریں گے اور کوشش کریں گے کہ پاگل کتے نہ ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو کہیں گے تم کل سے گھر سے نہ نکلنا کیونکہ پاگل کتے باہر پھر رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہم ان کا تو کچھ نہیں کر سکتے. تو تمہیں نکلنا ہے، اور نکلنا ہے باہر تو لوہے کے کپڑے پہن کے نکلنا، تاکہ اگر تمہیں کاٹے بھی تو تمہارے دانت ان کے اندر نہ گڑیں. یہ جو بنیادی فرق ہے نا، یہ ہمیں پہلے سمجھنا پڑے گا کہ اصل مسئلہ عورت کے لباس میں نہیں، فیس ویل پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لباس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جیسے پاکستان کے سینیریو میں اگر ہم دیکھیں تو جیسے آپ نے ایکسپلین کیا کہ یہاں پہ پرابلم جو ہے لباس میں نہیں ہے یا اس چوائس میں نہیں ہے کہ وہ فیمیلس ویل کرنا چاہتی ہیں یا نہیں، بلکہ مائنڈ سیٹ ہے اٹس بیسکلی، اور آپ کہہ لیں پیٹریارکل جو ایک اپ برنگنگ ہے جس اسٹائل میں وہ لوگوں کے دماغ میں ہے، اور وہ بھی چینج ہو جاتا ہے جب وہ کہیں باہر جاتی ہیں. لیکن سر آئی ہیو وٹنسڈ کہ قطر میں اور کچھ اور کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ اپیرنٹلی لگتا ہے کہ بہت سکیور ہے، لیکن وہاں پہ بھی ایسی خواتین کو دیکھا ہے جو فیس ویل بھی کرتی ہیں اور ابایا جو ہے وہ بھی کرتی ہیں. تو کیا پھر اس سینیریو میں یہ ان کی پرسنل چوائس بن جاتی ہے، یا وہ اس کو ایک کیجول ڈریس کوڈ کے طور پہ شاید وہ انہیں اچھا لگ جاتا ہے، یا وہ ایک میکینیکل ہیبٹ بن جاتی ہے کہ وہ سکیور بھی ہیں لیکن انہیں لگتا ہے کہ مطلب وہ اس طرح زیادہ کمفرٹیبل ہے. اچھا دیکھیے، اس کے بارے میں چونکہ میں خود میں ایک مرد ہوں تو میری رائے کو بہت مستند رائے اس معاملے میں نہیں ہوگی، نہ میں یہ رائے دینا چاہتا ہوں کہ کوئی خاتون کیوں پردہ کرتی ہے، جی کس بنیاد پہ. لیکن جو اسٹڈیز ہمارے سامنے آتی ہیں اس میں 2-3 وجوہات ہمیں پتہ لگتی ہیں کہ خواتین کیوں پردہ کرتی ہیں. اچھا، ہم اب اگر اس کو 2-3 چیزیں ہم سمجھ لیں اس کے اندر. ایک تو یہ کہ لباس کی ضرورت جو ہے وہ انسان نے محسوس کرنی شروع کی کسی وقت، اور بنیادی طور پہ لباس کی جب میں ضرورت اس نے محسوس شروع کی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو موسموں سے بچاؤ جو ہے یا ایگزیکٹلی موسموں کے حساب سے آپ کو جی لباس پہننا ہے. لباس کوئی اخلاقی مظہر نہیں تھا، جی بٹ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو، ظاہر ہے ہر چیز ہمارے یہاں انسان جو ہے وہ ایک بہت کمپلیکس اینیمل ہے، تو وہ جی ہر چیز کی پھر وہ بنانا شروع. پھر اس نے یہ بنایا کہ کیجول لباس کیا ہوگا، جی پارٹی کا لباس کیا ہوگا، آفس کا لباس کیا ہوگا، جج کی کرسی کا لباس کیا ہوگا، مرد کیا لباس پہنے گا، عورت کیا لباس پہنے گی. وقتاً فوقتاً یہ کہانیاں تبدیل ہوتی رہی. اس کا تعلق اخلاق سے یا عورتوں یا مردوں کے ہراساں ہونے سے کبھی نہیں رہا. وقت کے ساتھ ساتھ البتہ ہم نے اسے ایسوسیٹ کرنا شروع کر دیا. جی آپ بہت سے ایسے قبائل آپ کو امیزون کے جنگلوں میں آج بھی مل جائیں گے یا افریقہ میں مل جائیں گے جہاں لباس کا جو تصور ہے وہ ہمارے تصور سے خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے بہت مختلف ہے. جی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، مطلب خواتین جو ہیں اگر وہ سیمی نیوڈ یا نیوڈ حالت میں رہتی ہیں تو اٹ از کنسیڈرڈ اے نارم دے. جی اچھا، یہ ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ نارم نہیں ہوگا کیونکہ ہماری ایک جمالیاتی حص ہے جی جس کو جو بعض اوقات ڈسٹرب ہوتی ہے کیونکہ ہم عادی ہو جاتے ہیں خاص اس کے لباس کا. ہم سب اچھے لباس کا اور لباس کے حوالے سے لوگوں کو دیکھنے کے عادی ہیں. اس میں جب کوئی بہت اسٹراک چینج آئے گی تو وہ ہماری بعض اوقات جمالیاتی حص کو بھی، اور بعض اوقات ہم جس طرح چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں نارملی دیکھتے ہیں اس کو بھی ڈسٹرب کرے گی. تو یہ بالکل کامن ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ کو ڈسٹرب کرے. اسی لیے اب یہ بالکل درست نہیں سمجھا جائے گا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کپڑے پھاڑ کے اور سڑک پہ نکل جائے اور لوگ کہیں، تو بڑی نارمل سی بات ہے. کیا ضرورت ہے لباس کی؟ جی بالکل ضرورت ہے لباس کی، اور اس لیے ضرورت ہے کہ اب بنیادی طور پر ہم وہاں پر پہنچ چکے ہیں
جو آج سے 2000 سال 3000 سال پہلے یہ بہت نارمل ہوتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ صرف پتے باندھ کے پھر رہا ہے، سو اٹس ویری کامن. اب وہ کامن نہیں ہے بیکاز ہماری اپ برنگنگ اسی حساب سے ہوئی ہوئی ہے. سر یہ بھی تو ہے نا کہ سوسائٹی ایوالو ہوئی ہے. اگر ہم ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ فیس سے لے کر اور پھر ہارٹی کلچر اور اس کے سارے اسٹیجز سوسائٹی کے ایولیوشن کے پڑھیں تو وہ وہاں سے ہم ٹریول کرتے 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 یہاں آئے ہیں. لیکن ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ کوئی ماڈسٹ کوڈ آف کنڈکٹ یا کچھ ایسے ٹیپ آتا ہے تو وہ پھر اگر ہم اس پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو نہیں. لیکن دیکھیے نا یہ چیزیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ اسٹوریز ہیں جو ہم نے اپنے آپ کو سنائی ہیں مختلف علاقوں میں، اور یہ کہانیاں بدلتی رہتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے اگر لپسٹک لگائی ہوئی ہے آج کے دن، تو ہو سکتا ہے اب سے 6-7 ہزار سال پہلے یا 5,000 سال پہلے خواتین کو پتہ بھی نہ ہو کہ میک اپ نام کی کوئی چیز ہوتی ہے یا میک اپ امپورٹنٹ ہے، بٹ اب وہ خواتین کے لیے ضرورت بن گیا ہے یا ہم سب اس کے عادی ہو گئے. تو کبھی ہم کسی تقریب میں کسی خاتون کو بغیر میک اپ کے دیکھیں گے تو ہمیں وہ بھی عجیب سا لگے گا، ایز ایف کہ ان کا ڈریس جو ہے وہ اس میں تھوڑا ڈفرینس آ گیا خواتین کے آپس میں دیکھنے. دوسری بات یہ لباس کے حوالے سے بھی، مطلب ہم نے یہ اگر اوور اے پیریڈ آف ٹائم فیصلہ کیا، اور میں پھر بھی بتا رہا ہوں کہ اس کا مورالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کبھی نہیں دیکھیں گی کہ کسی بھی مغربی ملک کے اندر، جو ہمارے یہاں بہت مثالیں دی جاتی ہیں، ہمارے لوگوں کا جو مغربی ممالک کے بارے میں علم ہے نا، جو لوگ خاص طور پہ اس قسم کی تنقید کرتے ہیں عجیب و غریب قسم کی، ان کا جو مغربی ممالک کے بارے میں علم ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ پورن فلموں سے کشید کردہ ہوتا ہے. وہ انہوں نے کوئی نہ کتاب پڑھی ہوتی ہے، نہ انہوں نے کبھی ٹریول کیا ہوتا ہے، نہ انہوں نے کبھی وہ ممالک یا ان کا فیملی اسٹرکچر قریب سے دیکھا ہوتا ہے. بہت سی ہماری غلط فہمیاں ہیں کہ وہاں تو فیملی اسٹرکچر ہے ہی کوئی نہیں، مادر پدر آزادی ہے، جس کا دل کرے جس کے ساتھ چلا جائے، جس کا دل کرے اس کے ساتھ تعلق بنا لے. بالکل ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے آپ جب جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں لوگوں کو، بلکہ بہت سے ممالک میں فیملی اسٹرکچر ہمارے ملک سے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ وہاں ان نیسیسری ایکسپیکٹیشنز اور ان نیسیسری پابندیاں نہیں ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ایک گھر کے اندر 36 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، جوائنٹ فیملی کے اندر ساس نند باپ، ان کے اپنے مسائل چل رہے ہوتے ہیں. وہاں یہ کہ آپ نے اپنی جب فیملی بنانی ہے تو انڈیپینڈنٹ فیملی، باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ اسی طرح انہیں محبت ہوتی ہے جس طرح ہمیں ہوتی ہے. وہ بھی انسان ہے، کوئی ڈفرینٹ کسی مخلوق کہیں سے نہیں آئی. بچوں کو وہ اسی طرح پالتے ہیں جس طرح ہم پالتے ہیں. البتہ یہ کہ وہاں بچے جلدی اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں ہو پاتے. تو لباس کا بھی معاملہ کچھ اسی طرح ہے. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کسی مغربی ملک میں کہ کوئی جج جو ہے وہ نکر پہن کے اور بنیان پہن کے جو ہے وہ جج کی کرسی پہ بیٹھا ہو. ایک پراپر ڈیکورم ہوگا، اس کا وہ لباس ہوگا. جو لباس آپ آفس میں پہنیں گے وہ لباس آپ کبھی بیچ پہ نہیں پہنیں گے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی خاتون جو ہے وہ بکنی پہن کے یا کوئی مرد جو ہے سوئمنگ کاسٹیوم پہن کر جو ہے آفس آ گیا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہوتا. ہر جگہ کے لیے ایک مخصوص لباس ہوتا ہے جو اس جگہ کی ضروریات کو، یا اس جگہ آپ نے جس طرح چیزوں کو انجوائے کرنا ہے، جس طرح چیزوں کو دیکھنا ہے، اس کے حساب سے وہ چلتا ہو. ہم بہت سے لباس کے حوالے سے آبجیکشنز کر سکتے ہیں، لیکن اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم ایک ڈفرینٹ ثقافت سے بلانگ کرتے ہیں جہاں ایک اور لباس ہمیں عجیب سا لگنا شروع ہو جاتا ہے. میں اکثر اوقات یہ مثال دیتا ہوں کہ بھارت کے اندر اگر آپ چلے جائیں نا، تو بھارت کے اندر اب سے بہت سال پہلے کی بات شاید ہے، یہ کوئی زیادہ پرانی، بہت سال میں کہہ رہا ہوں، بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کہ ساڑی کے ساتھ جو ایک بھارت کا بڑا مشرقی عورت کا ایک ملبوس سمجھا جاتا ہے، اور بھارت کے اندر بھی بڑا کنزرویٹزم ہے اس حوالے سے، اس سے بلاؤز پہننے کا بھی رواج نہیں تھا. تو وہ لیکن رواج آ گیا. اب اس کے بعد ہے ساڑی جو ہے، بعض حالتوں میں ہم پاکستان میں رہے ہیں، ہمیں بہت ریویلنگ سے ڈریس لگتا ہے جس طرح بھارت میں وہ پہنا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا ایک ثقافتی جو پس منظر ہے اس میں وہ کہیں اس کے اندر ہمارے اوپر آبجیکشن آ جاتی. بھارت میں رہنے والی وہی عورت جو ساڑی پہن رہی ہے، اسے اسکرٹ پہنی ہوئی لڑکی جو ہے وہ ثقافتی طور پر قابل اعتراض نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ یونیورسل مسئلے نہیں ہیں، یہ آپ کی ثقافت سے پھوٹتے ہیں، آپ جس انوائرمنٹ کے اندر ہیں وہاں سے آپ پھوٹتے ہیں. ماڈسٹ ڈریس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں ڈریس کے اوپر زیادہ گفتگو نہیں کرتا کہ ڈریس کس نے کیا پہنا ہے، وہ سب کی اپنی مرضی ہے. البتہ جو چہرے کا نقاب ہے یہ ایک بالکل ڈفرینٹ کیٹیگری ہے، اسے ہم ڈریس کی کیٹیگری کے اندر نہیں ڈال سکتے. مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم چہرے کے نقاب کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو اگلا کہتا ہے کہ آپ بکنی پہن کے نکل جائیں یا برہنہ حالت میں نکل جائیں. ان لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ان چہرے کے نقاب اور برہنگی کے بیچ میں ان کے پاس کوئی اور مڈل گراؤنڈ ہے ہی نہیں. انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایک ایکسٹریم ہے اور وہ ایک ایکسٹریم ہے. ہم اگر ایکسٹریم اوپر والی ایکسٹریم کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم نیچے والی ایکسٹریم کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. مطلب میں بالکل یہ پسند نہیں کروں گا اور مجھے بالکل یہ مناسب نہیں لگے گا، پسند تو خیر اسٹرانگ لفظ ہے، بٹ بہت غیر مناسب لگے گا اگر لوگ سڑکوں کے اوپر یا پارٹیز کے اندر سوئمنگ کاسٹیوم پہن کے، میں مردوں کی بھی بات کروں گا، اور عورتیں بکنی پہن کے پھر رہی ہوں یا آفس کے اندر جائیں، تو بڑی بیوقوفانہ بات ہے، بالکل بیوقوفانہ بات ہے. اسی طرح میں فیس ویل کے اوپر بھی اسی طرح بات کروں گا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم فیس ویل کے اوپر تو بات کرنے کو آبجیکشنبل سمجھتے ہیں، لیکن جو نیچے والی ایکسٹریم ہے اس کے اوپر بات کرنے کو آبجیکشنبل نہیں سمجھتے. اس کو ہم کرٹیسائز کریں گے اور اس کو ہم ڈیفینڈ کریں گے. یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. اگر آپ چوائس کی بات کر رہی ہیں تو کیا ہمارے یہاں، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، ہمارے یہاں یہ چوائس موجود ہے کہ ایک خاتون جو ہے
وہ بیچ پر جو ہے موجود ہے، اور وہ چاہے تو سوئمنگ کاسٹیوم پہن لے، اور چاہے تو برکینی پہن لے، اور چاہے تو اپنا قمیض شلوار کے اندر یا پینٹ شرٹ کے اندر وہاں موجود ہو. کیا یہ ہم ساری اجازت دینے کو تیار ہیں؟ بالکل نہیں تیار. ہم بکنیز کو اجازت نہیں دیں گے یا اس کے اوپر بہت بات کریں گے، ہمیں وہ بہت غلط لگ رہا ہوتا ہے. تو چوائس، اگر آپ چوائس کی بات کر رہے ہیں تو چوائس نہیں ہے یہاں پہ. چوائس وہ ہے جو آپ نے ڈیفائن کر دی ہے کہ یہ چوائس ہے. اس کے لیے آپ نے 2-3 سہارے لے لیے. ایک آپ نے کہا کہ مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے، سطر یہ ہے، سطر یہ نہیں ہے. ہماری اس میں ثقافت میں اس کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے وہ سہارا لے لیا. تو ثقافت تو ایوالو کرتی ہے. جی. مطلب ہمارے یہاں ابھی میں کچھ پتہ نہیں 1-2 دن پہلے سوشل میڈیا پہ کسی خاتون کا پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے پتہ نہیں کس کا، میں چلتے چلتے اسکرول کرتے کہ مسجد میں ایک دوسری خاتون نے، وہ مسجد میں کہیں نماز پڑھنے گئی جہاں خواتین کی جماعت ہوتی ہے یا بات ہوتی ہے. دوسری خاتون نے کہا تم جینس پہن کر کیوں آئی ہو؟ جی. جینس میں نماز نہیں ہوتی. انہوں نے کہا جی پھر کس میں ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اسلامی لباس پہنا کرو، شلوار قمیض. تو انہوں نے کہا بی بی شلوار قمیض بھارت اور پاکستان کا لباس ہے، یہ اسلامی لباس نہیں ہے. جب اسلام آیا تھا تو کوئی شلوار قمیض نہیں پہنتا تھا. تو اس پہ وہ خاتون ناراض ہوگی. تو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اسلامی لباس ہے شلوار قمیض، تو ہم نے مذہب اور اس کو خلط پلط کر دیا. یعنی جمعے کی نماز آپ پڑھنے جائیں گے تو آپ ساری، اگر ہفتہ جینس پہن کے پھریں، اس دن آپ اسپیشلی شلوار قمیض پہنیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسلامی لباس ہے. حالانکہ اس کا اسلام سے کیا لینا دے، کوئی تعلق نہیں. میں وہی بات کر رہا ہوں، جس طرح مسجد، جس طرح کسی پارٹی میں جانے کے آداب ہیں، اسی طرح مسجد میں جانے کے اور چرچ میں جانے کے بھی آداب ہوں گے. مسجد میں آپ شارٹس پہن کے نہیں جائیں گے، دنیا میں کہیں نہیں جائیں گے. آپ چرچز میں بھی نہیں جاتے شارٹس پہن کے، سینیگوگ کے اندر بھی آپ نہیں جائیں گے، مندروں کے اندر بھی آپ نہیں جائیں گے. ہر جگہ کے اپنے آداب ہیں جو ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، اور ان آداب کا بیسیکلی پالن کرنا چاہیے. مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ چہرے کا نقاب جو ہے، سب سے بڑا اجتماع جو ہے وہ مسلمانوں کا اگر آپ دیکھیں تو وہ حج کا اجتماع ہے. حج میں آپ کے اوپر پابندی ہے کہ آپ چہرے کا نقاب نہیں کر سکتے. تو یہ میں کیسے مان لوں کہ اتنا بڑا اجتماع ہے، دنیا بھر کے لوگ آ رہے ہیں، ایسی دھکم پیل ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ جڑ کے لوگ چل رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہاں کیا کیا نہیں ہوتا. اس بارے میں ہم بات کریں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے. بٹ بے پناہ سیکچول ہراسمنٹ جو ہے وہ حج کے دوران ہوتی ہے، اور خواتین کو فیس کرنی پڑتی ہے. بے شمار خواتین نے یہ ایکسپیرینسز اپنے شیئر کیے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ جب لوگ جاتے ہیں تو ان کا دھیان جو ہے کسی اور میں نے خود وٹنس کی ہے اسی سال، تو میں اس چیز کو سیکنڈ بھی کر سکتی ہوں اور کنفرم. تو وہاں پہ بھی آپ کہتے ہیں یار چہرے کا نقاب آپ نے نہیں کرنا. اب آپ کہیں یار اس کی لاجک کچھ اور ہے، اس کی لاجک کچھ اور ہے. میں یہ آپ کو بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہوں، ہمارے یہاں اس پہ بہت ڈبیٹ اسی لیے ہے بہت سے اسکالرس کے بیچ میں، جن کو ہم ماڈریٹ اسکالرس کہتے ہیں یا جن کو ہم تھوڑے سے شدت پسند اسکالرس کہہ لیں، کہ ابھی تک آپ دیکھیے 14 سال ہو گئے لیکن ابھی تک یہ ڈبیٹ چل رہی ہے کہ اسلام میں چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ایمبیگوس سی اسپیس ہے. میں اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، بٹ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی مرضی سے اس کو انٹرپریٹ کیا ہوا ہے. جس کا دل کرتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ چہرے کا پردہ وہ کر لیتا ہے، جس کا دل نہیں کرتا وہ نہیں کرتا. تو یہ کوئی حکم نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی اسپیسیفک ایسی وہ چیزیں وہاں پہ موجود نہیں اگر آپ مسلمان ہیں بھی. پہلی بات. دوسری بات یہ میں بڑے یہ چیز جو ہمارے یہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ میں یا سڑک پہ چڑھنے والا کوئی بھی شخص یا اخبار میں لکھنے والا کوئی بھی شخص خدا کی جگہ نہیں لے سکتا. وہ خدا پہ یقین رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، خدا ہے تو نہیں نا وہ. تو میں یہ کیسے فیصلہ کر لوں گا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے میں آپ سے پوچھوں گا آپ مسلمان ہیں کہ نہیں؟ مجھے کس نے یہ رائٹ دیا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں؟ پھر میں یہ کیسے فیصلہ کر لوں گا کہ آپ جس قسم کی مسلمان ہیں آپ اسی طرح کی انٹرپریٹیشن رکھتی ہیں جس طرح کی انٹرپریٹیشن میں رکھتا ہوں؟ بے شمار فرقے ہیں جو بالکل مختلف آپ کی مرضی، آپ جو مرضی انٹرپریٹیشن رکھیں. اگر میں یہ سمجھتا بھی ہوں کہ آپ کچھ غلط کر رہی ہیں تو آپ کے اور میں کہتا ہوں خدا نے ایسی اجازت نہیں، تو ٹھیک ہے بھائی، خدا پوچھے گا نا آپ سے. میں خدا کا نمائندہ، مجھے تو کسی نے نہیں کہا کہ بھائی تم خدا کے نمائندے ہو. اللہ میاں نے آ کے کوئی مجھے وہ سائن کیا ہوا ہے، کوئی سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کہ آپ گلیوں میں جائیں گے اور بتائیں گے خدا اجازت نہیں دیتا. بھائی آپ کو کسی نے نہیں کہا. خدا نے دنیا میں کسی کو اختیار نہیں دیا کہ تم جاؤ اور تم اسے امپلیمنٹ کرو اور تم پوچھو عورتوں سے کہ انہوں نے چہرے پہ دوپٹہ کیوں نہیں لیا اور سر پہ چادر کیوں نہیں لی. جی آپ. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو نمائندے ہیں جو خود کو سمجھتے ہیں وہ خدا کے نمائندے ہیں، تو ریلیجن میں تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کامن گراؤنڈ دیتی ہیں، لیکن یہ ہمیشہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے وہ انہی چیزوں سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ یا تو وہ فیمیل سے ریلیٹڈ ہوں یا وہ ان پہ فوکس کر رہی ہوں. تو کیا ساری بھلائی اور ان ساری چیزوں کی رسپانسبلٹی یہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آپ کبھی دیکھیں گے نا کسی کو، خاص طور پہ ہمارے یہاں جو ٹپیکل ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، تو ان کی سب سے بڑی جو ویسٹ کے خلاف کہانی ہوگی نا، وہ دیکھیں وہاں جنسی آزادی ہے، وہاں عورت سانس لے سکتی ہے اپنی مرضی سے، عورت اپنی مرضی سے اپنا پارٹنر چن سکتی ہے. ساری کہانی اس کے گرد گھومے گی. وہ
معاشرے میں بدعنوانی کے اوپر بات بہت کم کرتے نظر آئیں گے, رشوت کے اوپر بات کرتے بہت کم نظر آئیں گے, ناپ تول میں کمی, ناپ تول چیزوں میں کمی پہ, ملاوٹ. دیت کے قانون کے تحت ابھی جی دیکھیے 2 دن پہلے کیا ہوا ہے یہاں پہ, ہمارے یہاں ہر امیر آدمی جو ہے وہ پیسے دے کر چھٹ جی جاتا ہے, اس قانون کے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کم نظر آئیں گے. جورسپروڈنس کے اندر کیا مسئلے ہیں, آئینی کیا مسئلے ہیں, ان کے اوپر نہیں بات کریں گے. ان کی ساری تان عورت پہ آ کے ٹوٹتی ہے, وہ اس لیے ٹوٹتی ہے کہ عورت کمزور ہے جی بیسیکلی. تو بڑی آسانی سے ان کا جو دل کرے گا اس کے بارے. اب بات کون کر رہا ہے, ایک مرد کر رہا ہے. سامنے بیٹھے کون ہوئے ہیں, سارے مرد بیٹھے ہوئے ہیں. فیصلے کون کر رہے ہیں, سارے مرد کر رہے ہیں. افغان کونسل نے جب یہ فیصلہ کیا کہ بچیوں کی تعلیم پہ پابندی لگا دینی چاہیے, جی تو آپ اس کونسل کی ذرا ایک وہ دیکھیں, اس میں ایک بھی خاتون نہیں بیٹھی. ہمارے یہاں پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کے اندر ہم کہتے ہیں یہ بے نظیر بھٹو ایک وزیر اعظم تھی, ٹھیک ہے بھائی وزیر اعظم تھی, وہ ایک بیچ میں ایک بن گئی اور اس کی وجوہات بہت مختلف ہے, خاتون ہونے کی وجہ سے وزیر اعظم جی نہیں بنی, وہ بھٹو فیملی سے ان کے تعلق اور اپنے باپ کی وجہ سے ان کا وہ بنا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیر از اینی وی کین ٹیک کریڈٹ اوے فرام بے نظیر بھٹو, شی از اے فینومینل لیڈر. جی بٹ بنیادی طور پہ وہ اس لیے سامنے نہیں آئی کہ وہ ایک خاتون تھیں. آپ دیکھیے خالدہ ضیاء کو, آپ دیکھیے, آپ حسینہ واجد کو دیکھیے, آپ حضرت اندرا گاندھی کو دیکھیے, آپ بے نظیر بھٹو کو دیکھیے, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے اندر جو اصل کہانی جہاں سے شروع ہوئی ہے وہ بیسیکلی ان کا خاندان یا ان کا نام ہے. جی یہ جسنڈا آرڈن نہیں ہے. جی جسے وہ کیری فارورڈ کرتے ہاں, ہیں. جسے وہ جس کی بنیاد پہ انہیں آگے آنے کا موقع جی ملا, انہوں نے اپنے آپ کو پروو کیا, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن انہیں ایکول اپرچونٹی کبھی نہ ملتی اگر وہ ایسے خاندان سے تعلق نہ جی رکھتی, اگر ان کا سر نیم ضیاء یا واجد یا گاندھی یا جی بھٹو نہ ہوتا. تو یہ بات آپ کو مسئلہ, یعنی وہی مردوں کے ساتھ جڑا ہوا نام ہے جس نے انہیں وہ انیشیل جمپ سٹارٹ دیا یا اسپرنگ بورڈ پرووائڈ کیا. اگر وہ نہ ہوتا, وہ خاندان نہ ہوتا, تو یہ کبھی بھی نہ انہیں ملتا. جی خواتین اپنے بلبوتے پہ کون سامنے آئی ہے. فاطمہ جناح کا نام ہم لیتے ہیں, اتنا فاطمہ جناح کا نام کیوں لیتے ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھی. رانا لیاقت علی خان کا نام ہم کیوں لیتے ہیں, لیاقت علی خان. آپ دیکھیں نا کتنی خواتین, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بالکل ہی نہیں ہے, بٹ جی ہوں گی, بٹ بہت کم ہوگی. پارلیمنٹ میں جہاں قانون سازی ہوتی ہے, جہاں یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ اس ملک میں مردوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے, عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے, یہ سارے فیصلے ہمارے ملکوں میں مرد لے رہے ہوتے جی ہیں. جبکہ یہ بات بالکل طے ہے کہ اس ملک میں 50% سے زیادہ, تقریباً 51% خواتین ہیں. اب تو سر انسٹیٹیوٹس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو زیادہ ریشو جو ہے وہ فیمیلس کی ہی ہے, ایون یونیورسٹیز میں بھی. تو ہم اس چیز کو کیسے ایڈریس کریں فرام اے لیمن پوائنٹ آف ویو, اگر کوئی یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہو اور وہ چینج کرنا چاہے اس مائنڈ اچھا سیٹ کو. یہ اچھا بحث ہماری کہیں کسی اور سمجھ چلی جائے گی اگر ہم اس کو فیس ویل تک رکھیں, کیونکہ یہ تو جی ایک جی بہت لمبی بحث ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا فیس ویل کے حوالے سے جی یہ تو طے ہے بالکل کہ ریلیجن میں کوئی اس کی اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن موجود نہیں. جی آپ اسی لیے میں اس بات پہ بحث نہیں کر رہا کہ آپ کو چادر لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے, اپنے آپ کو ڈھانپنا چاہیے کہ نہیں جی جاننا چاہیے. ہمارے یہاں ہے کہ زینتیں اپنی ڈھانپ لیں, تو سینے کے اوپر چادر لینی چاہیے, لیں بڑے شوق سے, کوئی مسئلہ نہیں. جب آپ چہرے پہ نقاب ڈالتے ہیں تو اس سے مجھے اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں. اگرچہ باقی بھی جو ساری کہانی ہے اس کے اوپر ہی میں سمجھتا ہوں کہ عورت کا اختیار ہے کہ وہ کیسے انٹرپریٹ کرتی ہے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط کر رہی ہے تو اس کو خدا کو جواب دینا ہے, آپ کو جواب نہیں دینا. جی یو ہیو نو رائٹ ٹو امپلیمنٹ اٹ, یو ہیو نو رائٹ ٹو انفورس اٹ. کسی کو اختیار نہیں ہے, پارلیمنٹ کو بھی یہ اختیار یہاں پر نہیں ہے, نہ میں دینا چاہتا ہوں. خیر میرے دینے یا نہ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے. چہرے کے نقاب کے حساب سے میں نے آپ سے کہا کہ پارشل تو ہمارے یہاں بھی پابندی ہے. جی مثال کے طور پہ آپ کہتی ہیں جی چہرے کے نقاب کی مجھے میری ثقافت میں اجازت نہیں ہے کہ میں چہرہ جو ہے وہ دکھا سکوں, یا میرے مذہب میں اجازت نہیں ہے کہ میں چہرہ دکھا سکوں. جو آپ نے قطر اور اس کی ایگزامپل دی, پہلے میں اس کو وہ بات بیچ میں چونکہ رہ گئی, تو ونس اگین یس, اس کی ریزنس یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ اگر ایک مذہبی خاتون ہیں اور آپ کی بڑی اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن ہے چہرے کا پردہ کرنے کی, تو یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی چوائس سے چہرے کا پردہ کریں کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے خدا کو حکم ہے, وچ از ویری اوکے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر کسی کو آبجیکشن کرنے کا کوئی حق نہیں, بٹ قانون اس کے اوپر یہ بات کر سکتا ہے کہ یہ آپ کو میں اجازت اس کی دوں گا یا نہیں دوں گا, میں اس کی وجوہات کی طرف آ جاتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کو لگتا ہے یہ کہ مجھے خدا نے کہا ہے کہ جس وقت نماز کا وقت ہو جائے میں وہی نماز پڑھوں, چاہے سڑک کے بیچ میں کھڑا ہوں, تو سڑک کے بیچ میں کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھنا شروع کریں گے تو وہ ٹریفک والا آئے کہ آپ کو اٹھا لے گا, چلان کرے گا, جی جیلیں بند کر دے گا, کیونکہ اس سے ٹریفک میں خلل پڑ رہا ہے. تو جو آپ کر رہی ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے, میں اس کی طرف آتا ہوں. چوائسیز ہو سکتی ہیں, بالکل ہو سکتی ہیں, میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا, لیکن جب آپ پبلک اسپیس سے موو کر رہی ہیں تو پھر ان چوائسیز کے اوپر مسئلے کھڑے ہوں گے. آپ کہتی ہیں جی مجھے مذہب اجازت نہیں دیتا, لیکن جیسے ہی آپ کو پاسپورٹ بنوانا ہوگا تو آپ ایگزیکٹلی. کہتے ہیں یار ٹھیک ہے اب یہ تو ایکسیپشن ہے, ایون مجبوری سی ہے, این آئی سی کارڈ جو ٹھیک ہے. آپ ہمارا کو سی این آئی سے ہی کارڈ بنوانا ہوگا, آپ کو تصویر کھنچوانی ہوگی, آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گی آپ کو نقاب اٹھا کے جی دکھانا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں نے ابھی تک بایو میٹرکس آ گئے ہیں, آپ کی ریٹنا آ گئی ہیں, بٹ ابھی بھی جو بنیادی شناخت کا طریقہ کار ہے وہ آپ کی کونی, آپ کا ہاتھ, آپ کا پیر, آپ کا گھٹنا, آپ کے بال نہیں ہے, آپ کا چہرہ ہے. چہرے. جی ہم لوگوں کو ان کے چہروں سے پہچانتے ہیں.
ہم لوگوں کو ان کے چہروں کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ بہتر کمیونیکیشن اس وقت کرتے ہیں جب ان کو چہرے کو دیکھ رہے ہیں, ان کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ رہے ہوں. آپ کو باڈی لینگویج کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, تو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے فیشیل ایکسپریشن کیا ہے. آپ اس کو ایلیمنیٹ کر دیں تو آپ ایک بہت بڑا حق جو ہے وہ خاتون سے چھین رہے ہیں. آپ کہتے ہیں گیزنگ ہے. اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ یار دو سیکسز ہیں نا, مرد ہیں اور عورت ہے, تو یہ کیوں طے ہو گیا کہ مرد نے ہی عورت کو گیز کرنا ہے, یا مرد ہی کی بری نظر ہوگی, عورت کی بھی بری نظر ہو سکتی ہے. تو پھر اگر عورت کی بری نظر سے بچنا ہے تو مردوں کو بھی پردہ کرنا چاہیے. مرد کیوں پردہ نہیں کرتے؟ یہ صرف اس طرف کیوں ہے جہاں پہ آپ کا زور چل سکتا ہے. مرد پہ چونکہ آپ کا زور نہیں چلتا اور مرد نے زور چلانا ہے. اگر آپ نقاب کی پوری ہسٹری کے اندر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے بنیادی طور پہ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ گاڑی پہ کپڑا ڈال دیتے ہیں, تو مرد چونکہ عورت کو پروڈکٹ سمجھتے تھے تو اس کو چھپاتے تھے دوسروں کی نظر کہ میری عورت ہے, سوائے میرے کوئی اسے نہ دیکھے. عورت یہ کیوں نہیں کہتی کہ یہ میرا مرد ہے, اسے میرے علاوہ کوئی اور کیوں نہ دیکھے. بھائی اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اگر مرد کی عورت ملکیت میری عورت کا لفظ استعمال کرے گا تو عورت میرے مرد کا لفظ نہیں استعمال کرتی. لیکن آپ سوچیں گے نہیں اس بات میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو ہوگا ہی نہیں. تو یہ نقاب پہ تو پارشل پابندی تو ہمارے یہاں بھی موجود ہے. اچھا یہ کیوں ہے؟ آپ کو پتہ ہے بڑی بنیادی وجہ ہے اس کی, بیکاز اٹ از سیکورٹی تھریٹ. میں پڑھاتا ہوں, اب تو نہیں پڑھاتا, اب تو بہت سال ہو گئے پڑھاتا. ہم ایگزام لیتے ہیں, ایگزام کے اندر بچی آتی ہے, اس نے نقاب کیا ہوا, میں کیسے پہچانوں کہ یہ آئی ڈی کارڈ جو سامنے پڑا ہوا ہے یہ بچی خود ہی ایگزام دینے آئی ہے, اس کی بہن, اس کی ماں, اس کی دوست نہیں آ گئی کیا نہیں؟ میں اسے کوئی نقاب ہٹائے تو وہ آگے سے ناراض ہو جائے گی. کیوں ناراض ہو جائے گی؟ اس کے مذہب پہ ذکر پڑ جائے گی, اس کی ثقافت پہ ذکر پڑ جائے گی, اس کی شرح پہ ذکر پڑ جائے گی. تو یہ میرے لیے تو پاسبل نہیں ہے جج کرنا. ہائی وڈ آئی الاؤ اٹ, میں کیسے الاؤ کروں گا؟ بٹ بڑا کامن ہے. آپ ابھی جائیے یونیورسٹیز کی ویب سائٹس کے اوپر, لسٹ لگی ہوگی فیکلٹی ممبرس کی, مردوں کی لسٹ لگی ہوگی اور ساتھ خواتین کی نقاب میں لسٹ لگی ہوگی. وہ چاہے ایک ہی خاتون کی تصویر آپ 700 دفعہ ریپیٹ کر دیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کیسے پہچانوں, میں کیسے اپنے آپ کو ایکسپریس کروں, میں کیوں ایکول سٹیزن نہیں ہوں, مجھے کیوں ایکول رائٹ نہیں ہے اپنی شناخت کو پریزنٹ کرنے کا, اس پہ خوش ہونے کا؟ میرا چہرہ کیوں گناہ کی دعوت دے رہا ہے اور مرد کا چہرہ گناہ کی دعوت کیوں نہیں دے رہا؟ قرآن میں گناہ کی دعوت کے حوالے سے جو سب سے بڑا قصہ ہے وہ تو زلیخا اور یوسف کا ہے. ادھر تو یوسف کے حسن پہ مسئلہ بنا تھا نا, گناہ کا مسئلہ. تو یوسف کو پردہ کرانا چاہیے تھا کہ زلیخا کو پردہ کرانا چاہیے تھا؟ تو مطلب ہم بالکل نہیں سوچتے. یہ بنیادی طور پہ ایک پیٹریارکیل مائنڈ سیٹ کی کنٹینیوشن ہے, یہ بنیادی طور پہ اوپریشن ہے, یہ بنیادی طور پہ عورت سے اس کی شناخت چھیننا ہے. اچھا صرف یہ نہیں ہے, یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے چہرے کا پردہ. مثال کے طور پہ میرے پاس کھانے کے لیے بس یہی منہ ہے. آپ نے کبھی خواتین جو چہرے کا پردہ کر کے پبلک اسپیسز میں کہیں کھانے, آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ کتنی عذابناک صورتحال ہوتی ہے جس میں وہ کھا رہی ہوتی ہیں؟ مطلب ایک ادھر سے اٹھائیں گی اسٹرا ڈالیں گی, ادھر سے اٹھائیں گی چمچ ڈالیں گی. مطلب کیوں اس کی ضرورت ہے؟ وہ کیوں انسانوں کی طرح نارمل طریقے سے نہیں کھا سکتی؟ ہم نے کیوں ان کو اتنا مجبور کر دیا ہے؟ خواتین بہت سی آپ کو کہیں گے کہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. اچھا یہ مرضی جو ہے نا, مرضی نام کی کوئی چیز, فری ول نام کی کوئی چیز کسی کے پاس نہیں ہے, مردوں کے پاس بھی نہیں ہے, عورتوں کے پاس بھی نہیں ہے. ہم اپنی کنڈیشننگ کے اوپر چلتے ہیں. تو خواتین کو بھی کنڈیشن کیا جاتا ہے بچپن سے. 3 سال کی بچیوں کو نقاب لینا سکھایا جاتا ہے, ان کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اگر تم نقاب نہیں لوگے تو جہنم کی آگ میں جلو گی. جب آپ نے ان کے ذہن میں ڈال دیا تو یہی اسی کو وہ کیری کرتی ہیں. مردوں کے ذہن میں بھی ڈالتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کنڈیشننگ آپ ختم کر نہیں ہو سکتی, معاشرے میں کنڈیشن کرتے ہیں, پیرنٹس کریں گے, ٹیچرس کریں گے, آپ کی انوائرمنٹ کرے گی, لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں ریکگنائز کرنا چاہیے کہ کون سی کنڈیشننگ احمقانہ ہے اور بیوقوفانہ ہے اور ڈسکرمنیٹری ہے. صرف کنڈیشننگ چلے کر بھی رہے ہیں تو مرد اور عورت کے لیے ایک سے کریں نا. میں کہوں مرد کو بھی کہوں تم نے جھوٹ نہیں بولنا, یہ کنڈیشننگ ہے. عورت کو بھی میں کہوں گا جھوٹ نہیں بولنا. عورت کا جھوٹ بولنا اور مرد کے جھوٹ بولنے میں فرق کیوں ہوگا؟ لباس, میں عورت کو بھی کہوں گا ماڈسٹ لباس پہننا چاہیے عام طور پہ اپنے بچوں کو, مرد کو بھی کہوں گا کہ ماڈسٹ لباس پہننا چاہیے. ریویلنگ لباس وہ مرد کو پہنا ہوا مجھے برا لگے گا. ہمارے یہاں تن سازی کے مقابلے ہوتے ہیں, اس پہ کیوں آبجیکشن نہیں ہوتے؟ مطلب آپ نے کوئی 2.5 انچ کی ایک وہ نکر پہنی ہوتی ہے اور آپ اس کے ساتھ تن سازی کرتے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو مجھے تو وہ بھی آکورڈ لگتا ہے, میری حصہ جمالیات کو عجیب سا لگتا ہے. لکس اسٹوپڈ بیسیکلی آپ کے جسم کی نمائش. تو جسم کی نمائش اگر مرد کو اجازت نہیں تو عورت کو بھی اجازت نہیں. سطر کی اگر بات ہو رہی, چلیے سطر پہ بھی آ جائیے, سطر میں چہرہ نہیں شامل. مطلب میں مان لیتا ہوں کہ چلے جب مرد کو آپ کو برا لگتا ہے کہ وہ گھٹنوں تک شارٹس پہنے تو آپ اجازت دیتے ہیں, عورت کو آپ کو برا لگتا ہے, چلو خیر اوکے فائن, میں آپ کی یہ انٹرپریٹیشن مانتا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ عورت سے اس کی شناخت مت چھینیے. فیس ویل کے اوپر بات نہ کیجیے, ڈریس کے اوپر بات کرنی ہوگی, کیا ڈریس کہنا, تو روم وہ مختلف ممالک میں جا کے وہ کہانی بدل جائے گی. آپ کہیں اور ہیں, آپ کو ایک جگہ لگتا ہے کہ آپ کی سینسٹیوٹی کو وہ ہرٹ کر رہا ہے, یا آپ کو خود لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں لگ رہا. مطلب ہمارے یہاں
جی ہم کر دیں گے تو یہ ہمارے یہاں آپ میں آج کہوں جی کہ ڈریس کے اوپر کوئی پابندی نہیں. آپ کا خیال ہے کتنی لڑکیاں اسکرٹ پہن کے بازاروں میں پھریں گی؟ کوئی نہیں پھرے گی. کوئی بھی نہیں، اٹس کوئی ناٹ اے بھی نہیں. کامن تھنگ. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کوئی ایک آدھا کہیں پارٹیز میں پہن کے اگر جی یا تو وہ ویسے بھی جا رہی ہیں, ان کو تو آپ ویسے بھی یہاں پہ کوئی روک کے ان کے سر پہ نہیں کر رہے. لیکن جب یہ آپ ہر بندہ اپنے آپ کو مورل پولیسنگ کے عہدے پہ فائز کر لیتا ہے, اور مورل پولیسنگ ابھی آئی جی بن جاتا ہے جی کہ میں بتاؤں گا خدا کیا چاہتا ہے, تو وہ بیسیکلی یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ خدا کیا چاہ رہا ہے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں اصل میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا خدا ہوں جی اور میری مرضی چلے گی, کیونکہ میں اپنے گھر کی عورتوں پہ بھی نافذ کروں گا, سڑک پہ چلتی عورتوں کو بھی نافذ کروں گا. کس نے بھائی آپ کو یہ اختیار دیا ہے؟ کسی نے آپ کو اختیار نہیں دیا. یہ آپ کا کام نہیں ہے. جی عورت نے یا کسی مرد نے اپنے اعمال کا جواب خود دینا ہے. اور آپ کو اتنا شوق ہے تو جس بارے میں بے شمار باتیں ہوئی ہیں, آپ سڑک پہ روک روک کے مردوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے آج کتنے جھوٹ بولے؟ جی نہیں پوچھتے نا. تم نے آج کتنی رشوت کھائی, بلکہ خود رشوت دے رہے ہوتے. تم نے آج کتنی بدعنوانی کی ہے. جی تم نے کسی کو مارا تو نہیں ہے. تم نے کسی کے ساتھ بد زبانی تو نہیں کی. تم نے کسی پہ تشدد, کسی سے نہیں پوچھ رہے ہوتے آپ. لیکن جہاں آپ کو عورت نظر آئے گی وہاں آپ کو چہرے کا نقاب یاد آ جائے گا. سر شاید اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو اسپرٹ آف انسٹرکشنز ہیں یا ریلیجن ہیں اس پہ ہمارا فوکس کم ہے, اور جو اپیئرنس سے ریلیٹڈ انسٹرکشنز ہیں جیسے داڑھی ہو گئی, اور جیسے اگر کسی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہو کہ وہ اچھا مسلمان ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا اس کی داڑھی ہے, اس نے سر پہ ٹوپی بھی ایک رکھی ہوئی ہے. اور اسی طرح اگر کوئی خاتون ایک کرائٹیریا ہے کہ ماڈسٹ ہے, اس نے فیس فل کیا ہوا ہے, تو وہ جو ہے وہ بہتر ہوگی. تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تمام خواتین کا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ شاید اس لیے غلط یا کلچرل مس انٹرپریٹیشن کا شکار ہے کیونکہ ہم لوگوں نے خود انڈیویجول بیسس پہ مذہب کو یا ریلیجن کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے, اور ہم انہی پیٹرنس پہ چلتے آ رہے ہیں جو ہمارے بڑے یا ان کے بڑے جو تھے وہ اچھا ون فالو سیکنڈ کر بات, رہے جی ہیں. بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ بھی ایک طرح کی کنڈیشننگ ہے جی کہ جس طرح بڑے چلے آتے ہیں. مسئلہ ہے کہ ہم آسان راستہ ڈھونڈتے ہیں. تو داڑھی رکھنا بڑا آسان کام ہے, اس میں کوئی خاص محنت نہیں رکھتی. 10 دن شیو نہ کریں داڑھی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں. چہرے کا نقاب کرنا ہی بڑا آسان کام ہے, یوں پردہ کیا کر لیا. یہ مشکل کام ہے, اس کی طرف ہماری توجہ جو ہے وہ نہیں ہوتی. وہ آسان کام کر کے ہم بیسیکلی ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے ہم سیلف رائچسنس کہتے ہیں کہ ہم نے سیلف رائچسنس کے وہ معیار بنا لیے ہیں جس کے لیے کوئی تردد کرنے کی خاص ضرورت نہیں ہے. جی کیونکہ باقی جو معیارات ہیں اس کے اوپر تو کہیں اسٹینڈرڈ کوئی جج کرے گا نا جی کہ آپ نے کتنے جھوٹ نہیں بولے. آپ خود جج نہیں کر سکتے. آپ نے کتنے لوگوں کے ساتھ فراڈ نہیں کیا, آپ نے بدعنوانی کہاں نہیں کی, آپ نے رشوت کہاں لی یا کہاں نہیں دی, آپ نے اور بہت سے مسائل, بے شمار ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جو کہ معاشرے میں دوسرے انسانوں کو نقصان یا فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہیں. اور اصل میں میٹر وہی کرتی ہیں جو کسی اور انسان کو فائدہ یا نقصان پہنچا رہی ہوں. میں اگر داڑھی رکھتا ہوں تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے, تو میں رکھتا ہوں تو اپنے لیے رکھتا ہوں. اس کو میں آئی کین ناٹ فلانٹ اٹ کہ میں نے داڑھی رکھی ہے تو میں اچھا مسلم نہیں. بھائی آپ نے جی رکھی ہوگی اپنے لیے رکھی ہوگی. آپ نقاب کرنا چاہتی ہیں, بڑی اچھی بات ہے, کریں اپنے لیے. آپ کرنا چاہ رہی ہیں, فرض کریں کسی وجہ جی سے. لیکن مسئلہ یہ کہ میری داڑھی تو کوئی نہیں اتروائے گا نا, داڑھی رکھ لی. نقاب آپ کا اتروا لیں گے ایئرپورٹ کے اوپر, CNIC کے اوپر اتار لیں گے, ڈرائیونگ لائسنس کے اوپر اتار لیں گے, پاسپورٹ کے اوپر اتار لیں گے, بیکاز یہ لاجیکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو علی شریعتی نے کہا تھا کہ عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے اوپر اگر کوئی الزام لگ جائے تو اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اس کے بعد اچھی مسلمان نہیں بن سکتی کیونکہ اس کی داڑھی نہیں آتی. مطلب اس بات کا مفہوم یہ تھا. تو ہمارے یہاں جو ہے نا وہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلنے والے بھی مسئلہ ہے. جی ہمارے یہاں جو ہے آپ دیکھیں گے ساری عمر کلین شیو کرتے کرتے نا اچانک آپ 50 کراس کرتے ہیں 50s نا, کے بعد. جی اسی سے تو آپ کو اچانک داڑھی یاد آئی تھی کہ اب اللہ میاں کو منہ دکھانا ہے. تو وہ اللہ میاں کو آپ نے آخری 10 سال میں رشوت دینی ہے. مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم اللہ میاں کو کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر خدا موجود ہے تو اتنا گلیبل ہے کہ وہ ساری عمر کی کہانیاں بھول کے اچانک ہماری اس کے اوپر آ جائے گا اور اس میں ہم جناب داڑھی رکھ لیں گے اور 2-4 سجدے کر لیں گے اور کیوں کر لیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی چیز فرض ہے تو پھر یہ ہمیشہ فرض ہے یا پھر وہ نہیں فرض. تو یہ جو فزیکل اپیئرنسز ہیں یہ لایانی سی چیزیں ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب وہ بڑی ایک مشہور بات کی جاتی ہے کہ دین میں داڑھی ہے, داڑھی میں دین نہیں ہے. جی وہ بھی عجیب ایک احمقانہ سی بات ہے. مطلب دین میں داڑھی کیوں ہے؟ مطلب دین کا داڑھی سے کیا تعلق؟ اگر کوئی دین ہے, آپ کسی چیز کو کوئی نظام کہہ رہے ہیں, کوئی انسانوں میں بہتری لانے کی بات کی, تو اس کا فزیکل اپیئرنس سے کوئی تعلق کیوں ہو سکتا؟ وہ اس سے یہ تعلق ضرور میں یہ پوچھوں گا کہ یار آپ حقوق العباد جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں, آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملات میں کیسے ہیں؟ میں بڑی ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کچھ 100 لوگوں نے مجھے کوٹ کیا کہ یار یہ جو اگر کسی دکاندار نے داڑھی رکھی ہوئی ہے نا تو ہم زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں جی کیونکہ وہ 6 حوالے دے گا دین کے قانون, اس کے بعد آپ کو کاٹ دے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جنرلائز کر رہا ہوں اس کو. میرے بہت سے لوگ ہیں جن کی داڑھی ہے اور بہت اچھے لوگ ہیں, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی داڑھی نہیں ہے وہ بھی بہت اچھے ہیں. جی داڑھی کسی چیز کا پیمانہ نہیں.
پیمانہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ شاید لوگ فیس ویل کو فیمیلز اور میلز جو ہیں وہ داڑھی کو یوز کر سکتے ہوں اپنے ڈفرینٹ پرپزز کے لیے. جی آپ وہی کہہ رہا ہوں، یہ سیلف رائچسنس کا آپ نے آسان طریقہ ڈھونڈ لیا کہ میں اس لیے پائس ہوں کہ میرا چہرہ ڈھکا ہوا. ہاؤ کین دیٹ بی انڈیکیشن آف پائسنس؟ میں اس لیے پائس ہوں، میں اس لیے نیک ہوں، میں اس لیے اچھا ہوں کہ میری مونچھیں صاف ہیں اور میری داڑھی آئی ہوئی. مطلب کہ آپ اس کا مطلب آپ قتل نہیں کریں گے، جی اس کا مطلب آپ ٹریفک سگنل نہیں توڑیں گے. کیسے پتہ لگ گیا کہ آپ نے چوری کبھی نہیں کی؟ کیا اسے پتہ لگ گیا کہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا؟ کیسے پتہ لگ گیا کہ آپ نے کسی کا ریپ نہیں کیا، ہراسمنٹ نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا؟ آپ اٹھائیے انگلینڈ کے اندر یہ گرومنگ کیسز کے اندر اور یہ چھوٹی بچیوں کے ہراسمنٹ کے کیسز کے اندر پچھلے آپ کوئی 25-30 جو ساؤتھ ایشین خاص طور پہ پاکستانی یا افغان ڈسینٹ کے جتنے لوگ پکڑے گئے سب کی داڑھی. اب اس سے میں یہ اندازہ لگا لوں کہ داڑھی والا ہر شخص جو ہے، یا میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ داڑھی والا ہر شخص جو ہے اس کی نظریں خراب ہیں، نظریں بری ہیں، وہ لڑکیوں کو کر رہا ہے، اور یہ میرے پاس ڈاکومنٹ بھی ہے تو وہ بھی غلط ہوگا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے کرنا ہے کریں، مسئلہ اس کو کوئی اس کی نہ کوئی، اور وہی پرسنل چوائس کی بات بھی کہ قطر میں کوئی عورت جو ہے ایک فرض کر لیے ایک قطر کی شہزادی ہے اور وہ برقع کرنا شروع کرتے تو وائی شوڈ آئی مائنڈ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قانون جہاں پہ آئے گا میں قانون کے طور پہ حمایت کروں گا کہ فیس ویل کی اجازت نہ دی جائے، اور میں کہوں گا نہ مرد کو نہ عورت کو. دیکھیے آپ نے بینک میں ڈکیتی کرنی ہوتی ہے نا، جی تو آپ چہرہ ڈھانپ کے جاتے ہیں. بالکل. کیوں ڈھانپ کے جاتے ہیں؟ ہاں کہ آپ کو آئیڈینٹیفائی نہ کر شناخت سکے کوئی. چھپانے جی کے لیے. تو شناخت چھپانا بیسیکلی جرم ہے. تو اگر مرد کے لیے جرم ہے تو وہ عورت کے لیے جرم کیوں نہیں ہے؟ تو میں اس کے اوپر میں قانون کا کوئی اپنی پرسنل لائف میں کرنا چاہیے، لیکن بینک میں کوئی انٹر ہوگا تو میں کہوں گا بھی نقاب اتار کے آئے. مرد ہوگا تو میں کہوں گا ماسک اتار کے آپ آئیں. جی اچھا پھر لوگ کہتے ہیں کہ کووڈ کے دنوں میں تو سب نے کر لیا، جی تو بھائی جیسے ہی کووڈ ختم ہوا سب نے اتار بھی پھینکا ہے نا. جی. کووڈ کے دنوں میں آپ کیوں نقاب کر رہے تھے؟ وہ تو ایک کیونکہ آپ وائرس وہ ہیلتھ ایک کنسرن. بالکل ایک مطلب آپ نے ایسی عجیب و غریب لمحہ کہ بہت اچھی بات ہے کووڈ کے دنوں میں اللہ دیکھے نا اللہ کا. تو بھائی کووڈ کے دنوں میں پتہ کیا اللہ نے اگر اللہ کی طرف سے آیا تھا اور اس حوالے سے تو کووڈ اللہ کہ جتنا نقاب کی ضرورت عورت کو ہے اتنی ہی مرد کو ہے. تو اب کل سے پہنائیں سب مردوں کو برقعے، جی اور ذرا مردوں کو یہ بھاری برقعے پہنا کے نا ذرا جون کی گرمی میں ان سے کہیں ذرا مارکیٹ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کریں. یہ میں خواتین کی ایکسپیرینس آپ کو بتا رہا جی ہوں جن کی مجبوری ہو جاتی ہے. میرے ایک دفعہ دوست بہت ناراض ہو گئے، میں نے کہا میں پشاور گیا تھا تو میں نے اور میری اپنی پرسنل آبزرویشن ہے، ہو سکتا ہے ان کی آبزرویشن فرق ہو، تو میں نے اگر سڑکوں پہ 100 خواتین کو دیکھا تو اس میں سے 90 خواتین کے شٹل کاک برقعے تھے. جی اب ظاہر ہے میں چونکہ پروجیکٹس ہمارے ایسے تھے تو ہم ہو سکتا ہے پشاور کے پوش علاقوں سے نہ گزر رہے ہوں، لیکن یہ کسی بھی اور شہر کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا جب ہم جن علاقوں سے گزر رہے تھے کہ عورت کو اگر گھر سے نکلنے کی مجبوری پڑی بھی ہے تو اسے اپنے آپ کو پورے ایک ٹینٹ کے اندر لپیٹ کے نکلنا پڑا، جی وچ از ناٹ پریکٹیکل. کوئی مرد یہ نہیں کرے اور گرمیوں میں تو کبھی نہیں کرے گا. گرمیوں میں مرد برہنہ تو نہیں پھرنا شروع کر دیتے نا، ہلکے کپڑے جی پہنتے ہیں، نکلتے ہیں، چہرہ نہیں چھپاتے ہاتھ. مطلب آپ اپنے اوپر ایک ایکسٹرا لیئر کون بیوقوف چڑھائے گا گرمیوں کے اندر؟ لیکن عورتوں کے لیے چڑھانی پڑتی ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ موسم اس کی ڈکٹیٹ کر رہا ہے. اور سر کلر بھی وہ جو ہیٹ ایبزارب کرتا ہے، موسٹلی بلیک کلر کامن ہے، اور یونیورسٹیز میں ہم دیکھتے تھے کہ ڈپارٹمنٹ کے سامنے ایمبولینس آئی ہوئی ہوتی تھی ڈی ہائیڈریشن سے، اور خیر وہ اب اس تو ہم نے رنگ وجہ سے برنگ کے دیکھنے شروع کر دیے. وہاں پہ تو اب میں زیادہ تر لائٹ ود براؤن دیکھے ٹائم تھے. جو ہے یہ اچھا ورائٹی آ ہے گئی ہے. ہاں وہاں میں نے لائٹ براؤن دیکھے تھے ویسے زیادہ. جی چلو یہ تو بہتر ہے کہ وہ اتنی ہیٹ ایبزارب نہیں کرتے تھے، بٹ دس از بیڈ. جی تو میں کسی بھی صورت جو ہے نا فیس ویل کی حمایت نہیں کر سکتا، اور میں بڑی کنسیڈرڈ آپ کو اوپینین بتا رہا ہوں کہ یہ قانونی طور پر بین ہونی چاہیے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے. مرد اور عورت بنیادی طور پر ایک ہی طرح کے انسان ہیں. اور دوسری طرف جو ان کی سوچ بگڑی کی طرف چلی جاتی ہے تو ہاں جی میں یہ کہتا ہوں کہ جو اموڈسٹ ڈریسنگ ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی آپ کو بینک کا تو لفظ مشکل ہو جائے گا، پر اس کی کوئی ڈیفینیشن کہیں نہ کوئی ہونی چاہیے، اور مرد اور خواتین پھر دونوں کے لیے ہونی چاہیے. جی سر آپ کو نہیں لگتا کہ اگر بین آل آف سڈن ہم لگا دیں، امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کریں، تو وہی گھٹن جو ویل کے ساتھ فیمیلز کو ہوتی ہے اور جو چوائس سے کرتی ہیں، جب وہ ہم بین کے اس پر پٹ کر دیں کہ اب یہ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ گھٹن انہیں پھر محسوس ہو، انہیں لگے کہ ایک پیٹریارکل کنٹرول وہ تھا، وہ ایکسٹریم تھی، اور ایک یہ آ گئی ہے. تو اگر اس کے بجائے کچھ ایسا ہو کہ پہلے مائنڈ سیٹ پہ تھوڑا کام کیا جائے، کیا یہ پاسبل ہے کہ گریجولی اچھا جو ہے اس چیز کی آپ پہلے بالکل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جائے اور پھر اس سائڈ پہ لایا آپ جائے؟ بالکل درست کہہ رہی ہیں. چیزوں کو جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں نا بائی فورس، تو کوئی بھی چیز آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کو بہت اچھا ہم نے نکلتے نہیں دیکھا. جی یہ بات بالکل درست ہے.
میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ خواتین سے جڑے معاملات کے اوپر خدا کے لیے خواتین کو یہ موقع تو دیں کہ قانون بنانے میں ان کا رول سگنیفیکنٹ ہو. جی مطلب قانون بنانا ہے نا، کس پارلیمنٹ نے قانون بنانا ہے جہاں مختلف اسمبلیوں کے اندر 700-800 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب پروونشل یہ نکالیں، جی اس میں اگر یہ اسپیشل سیٹس ہم الگ کر دیں تو خواتین کتنے ہیں؟ بہت کم. یہ کیوں ہمارے یہاں نہیں ہے کہ خواتین الیکشن نہیں لڑیں گی؟ خواتین الیکشن لڑتی بھی ہیں. ابھی ہمارے یہاں پچھلے دنوں ایک بڑے مقتدر خاندان کی بہو جو ہیں انہوں نے الیکشن لڑا، ان کی تصویریں بھی ہیں، لیکن وہ جلسوں میں نہیں آئیں گی کیونکہ جلسوں میں آنا جو ہے ان کے خاندان کی روایت نہیں ہے. یہاں تو یہ کہانی ہے. ہمارے یہاں گھرانے ہیں جو گائکی کے بڑے مشہور، اور دنیا جہان کی وہ حرکتیں کریں گے، اور ان کے گھروں کی لڑکیاں بہت اچھا گاتی ہیں لیکن لڑکیاں نہیں گا سکتی. اب آپ کہتے ہیں گائکی بڑی اچھی چیز ہے جی لیکن مرد کے لیے اچھی ہے، عورت کے لیے بری ہے. مطلب آئی کین ناٹ ریپ مائی ہیڈ اراؤنڈ اٹ. ایک لڑکی کے پاس ٹیلنٹ ہے تو وہ کیوں نہیں گا سکتی؟ جی آپ نے اگر ایک مرد اسٹیج پہ جا رہا ہے تو عورت کیوں اسٹیج پہ نہیں جا سکتی؟ اگر ایک مرد کو آپ عزت سے بلا سکتے ہیں تو عورت کو آپ عزت سے کیوں نہیں بلا سکتے؟ اسی اسٹیج پہ جب مرد آئے گا تو وہ ٹھیک ہے، عورت آئے گی تو اس کے ساتھ بازاری حرکتیں ہوں گی، لچر پنا ہوگا. تو یہ قصور کس کا ہے؟ لچر پنا کون کر رہا ہے؟ بازاری حرکتیں یا بازاری عورتیں جنہیں لوگ کہہ رہے ہیں، ذاکر نائک صاحب جیسے لوگ آ کے، مطلب میرے بس میں میں جوتے ماروں ایک ایسے شخص کو جو اسٹیج پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جو عورتیں شادی شدہ نہیں ہیں وہ بازاری عورتیں. جی آپ کی جرت کیسے ہوئی؟ آپ ہوتے کون ہیں یہ بکواس کرنے والے؟ جی اور آپ یہاں اسٹیج پہ کھڑے ہیں اور آپ پاکستانی گورنمنٹ کے گیسٹ ہیں. پاکستانی گورنمنٹ میں جس نے انہیں بلایا انہیں بھی جوتے مارنے چاہیے، ذاکر نائک صاحب کو بھی جوتے مارنے چاہیے. وہ اس قابل ہے بنیادی طور پہ. اس پہ بہت لوگ بھڑکیں گے لیکن بالکل اس قابل ہے. کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ، میں اپنی بہن اپنی بیٹی یہ نہیں کہہ رہا، کسی بھی پاکستان کی عورت کے بارے میں یہ فتویٰ صادر کرے کہ وہ اگر شادی نہیں کرتی تو وہ بازاری عورت ہے. پبلک پراپرٹی ہے. اچھا پھر میں نے لکھا کہ پبلک پراپرٹی کا یہ مطلب ہوتا ہے، لوگوں نے نہیں ان کا یہ مطلب، ذاکر نائک صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اگلی ویڈیو میں انہوں نے کراچی میں کہا نہیں جی پبلک پراپرٹی کا مطلب بازاری عورتیں ہی ہیں. میں یہی کہہ رہا تھا. مطلب ایک تو گناہ، پھر اس کو تو انہوں نے یہی فرمایا آ کے. تو کیا ایسے لوگوں سے بندہ کیا کلام کرے؟ مطلب آئی سویئر میں نے اتنی جہالت اسٹیج پر کم دیکھی ہے اور سامنے لاکھوں کا مجمع بیٹھا. تو آپ اسے کیسے چینج کریں گے؟ تو یس، پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ اصل میں یہ حق خواتین کا ہے کہ وہ کیا لباس پہننا چاہتی ہیں، اور کنڈیشن سے آزاد ہو کے، اور معاشرے کی اسٹیریوٹائپ سے آزاد ہو کے. اور ہمارے یہاں جو خواتین کہہ رہی تھیں برقع بڑی چیز ہے، وہ اس لیے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ان کے گھروں میں بتایا گیا ہوتا ہے کہ برقع نہیں پہنو گی تو جلو گی، اور برقع نہیں پہنو گی تو یہ سر آپ کو پتہ ہے اب تو وہ گو ٹو ڈریس بھی بن گیا ہے، کیونکہ جب سے یہ برانڈنگ اور یہ کمپلیکسز بھی ڈیولپ ہوئے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ تو بہت ایزی سلوشن ہے. ایک دو ابائے لو اور وہ ان ابائے لو یا فیس ویل کرو، اور پھر آپ کو خود کو مینٹین نہیں کرنا پڑے گا اور پریزنٹیبل لگنے کے لیے اتنا کانشیس نہیں ہونا پڑے گا. تو اس طرح کے بھی کافی فیکٹرز جو یہ ہیں میں نے وہ باتیں، خیر اگین میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ عجیب سا لگے گا کہ ایک مرد بیٹھ کے کامنٹ کر رہا ہے. لیکن یس یو ہیو ٹو بی پریزنٹیبل نا. آپ کو پبلک اسپیسز کے اندر، میں جاتا ہوں تو میں عام حالات میں جیسے ہی پھر رہا ہوں تو میں بال بنا لیتا ہوں، میں نہا کے جاتا ہوں، میں گرمیوں میں جاتا ہوں تو میں ڈیوڈرنٹ اسپرے کرتا ہوں، میں خوشبو لگاتا ہوں. ہمارے یہاں کہتے ہیں عورت کی خوشبو. ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب کا میں دیکھ رہا تھا، بلکہ شاید مفتی حنیف قریشی کا تھا، اس سے پہلے ایک اور صاحب کا بھی تھا. انہوں نے کہا جی عورت کی خوشبو وہ ہونی چاہیے جس سے خوشبو نہ آئے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ یار یہ کون سی خوشبو ہوتی ہے جس سے خوشبو نہیں آتی؟ اس کا رنگ ہو سکتا ہے، اس کی خوشبو نہ آئے. تو مطلب اور اچھا بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی نا کہ عورت کی خوشبو اگر مرد کو آ جاتی ہے تو یہ اسی برابر ہے کہ اس عورت نے اس کے ساتھ بڑے سخت الفاظ زنا کر لیا. اب بندہ یو کین، میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ اتنی ایکسٹریم کی بکواس ہے جو مذہب کے نام پہ یہاں کی جا رہی ہے کہ دنیا جب دیکھے گی تو دنیا کیا سوچے گی کہ کس قسم کا مذہب ہے جہاں عورت کے خوشبو لگانے کا مطلب یہ ہے کہ عورت نے کوئی سیکسول ریلیشن شپ کسی کے ساتھ کر لیا. جہاں پہ یہ انٹرپریٹیشن ہے اس مذہب کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے بنے گی؟ پھر آپ کہتے ہیں آپ کے مذہب کے اسلاموفوب ہے لوگ مذہب کے بارے میں ایسی رائے رکھتے ہیں. تو یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. میں اگین اس کے اوپر آیا تو اس کو میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں. قانون ظاہر ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم بنتا ہے. ہمیں فرانس کے اوپر بہت اعتراض تھے، بٹ فرانس کا ہمیں پورا دیکھنا پڑے گا کہ فرانس کی جو وہ ان کی لبرٹیز کی اور مذہب سے چرچ کو جدا کرنے کی جو پوری کہانی وہ کس طرح، وہاں صرف حجاب کو بین نہیں کیا گیا تھا، انہوں نے کراس کو بھی بین کر دیا تھا کہ آپ کراس بھی نہیں پہن سکتے. یہ کسی نے پاکستان میں آپ کو نہیں بتایا ہوگا کہ ریلیجس سمبلز جو ہیں یہ سائن آف اپریشن ہے. لوگوں کو ریلیجس سمبل فلانٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا ریلیجس سمبل ہے گھر میں آپ کا ریلیجس سمبل.
جو آپ کی ریلیجیس پریکٹسز ہیں وہ گھر کے اندر ہیں. ڈسکرمنیشن سڑک کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. مجھے جاتے ہوئے نہیں پتہ لگنا چاہیے کہ یہ عیسائی جا رہا ہے, یہودی جا رہا ہے, یہ کرسچن. اگر دیکھیں نا, اگر آپ یہ اس قسم کی کام نہ کریں, مطلب یہودی جو ہیں وہ اپنی کپا نہ پہنیں, یا مسلمان جو ہیں وہ اپنی مونچھیں چھوڑ کے اور داڑھی نہ بڑھائیں, یا عورتیں جو ہیں وہ ننس کے لباس میں نہ پہنیں, تو کوئی دنیا کا شخص کسی کو عام حالات میں ایک جیسے ڈریسنگ دیکھ کے نہیں بتا سکتا کہ یہ یہودی ہے, یہ عیسائی ہے, یہ کوئی ہمارے اوپر وہ کے پی کے والے الفاظ کے ٹپے تو کسی کے اوپر نہیں لگے ہوتے. تو یہ ڈسکرمنیشن سڑک پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ جس طرح کے ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ, یہ بھی ڈائیورسٹی ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہو, آپ اس بنیاد پہ ڈفرینسیشن لوگوں کے درمیان نہ کر رہے ہو. جو ڈفرینسیشن اوپر سے ہو کے آئی ہے, میں کالا ہوں, کوئی گورا ہے, کوئی براؤن ہے, کوئی وہ ہے, وہ نظر آ رہا ہے سامنے, کوئی لمبا ہے, کوئی چوڑا ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کا اختیار نہیں. جن چیزوں پہ آپ کا اختیار ہے وہاں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ڈائیورسٹی میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن وہ ڈائیورسٹی اس طرح کی نہ ہو کہ اس سے ڈسکرمنیشن جھلکنا شروع ہو جائے, کہ آپ کو انفورس کیا جائے کوئی چیز کہ یہ آپ کو اس لیے کرنا ہے کہ آپ کو نظر آنا ہے کہ آپ یہودی ہیں, آپ کو نظر آنا ہے کہ آپ مسلمان ہیں. اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ان چیزوں کے اوپر تو فرانس کی وہ کہانی آپ کو پوری سمجھنی پڑے گی, وہ ہمارے یہاں کوئی نہیں سمجھتا. جس وقت ہم نے اعتراض کرنے شروع کیا, ہمیں یہ نہیں پتہ لگا کہ جو فرانس کا رائٹ ونگ ہے, جس کی وجہ سے مسلمانوں کی میرے لیے پین اس وقت کر رہی تھی کہ جو رائٹ ونگ ہے وہ اس کو زیادہ آپ کو پتہ پورے جو یورپ کے اندر ہم نے رائٹ ونگ کو ہم لوگوں نے مضبوط کیا ہماری حرکتوں کی وجہ سے. ہم نے چارلی ہیبڈو کے اوپر حملہ ہوا, ہم نے لوگوں کے سر کاٹے, ہم نے لوگوں کے اوپر چاقوؤں سے حملے کیے, ہم نے امیگرینٹس نے وہاں اور حرکتیں کی, تو رائٹ کا نظریہ مضبوط ہوتا گیا. اب ہم کہتے ہیں یار اینٹی امیگریشن ہو گئے ہیں, اینٹی مسلم ہو گئے, تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے. اگر بہت سی باتیں ان کی غلط ہیں, لیکن آپ نے انہیں فیول پرووائڈ کیا ہے. آپ کی یہاں سے گئی ہوئی بہت بڑی پاپولیشن جا کے کہتی ہے کہ یار تمہارے لاز غلط ہیں, ہم شریعہ لا امپلیمنٹ کریں گے. آپ خود سوچیں آپ کو کیسا لگے گا کہ کل کو یہاں آپ کے پارسی اور یہودی اور ہندو آباد ہونا شروع کریں گے, یہ تو تمہارے تو اسلامک لاز فضول ہیں, ہم تو ہندو لا امپلیمنٹ کریں گے. تو یو اسٹارٹ فیلنگ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ بات غلط ہے, اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں ہمیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے یا روکنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ابھی آپ دیکھیے, لیکن ابھی بھی وہاں بہت ٹالرنس ہے. ابھی آسٹریلین پارلیمنٹ کے اندر خاتون جو ہیں وہ برقع پہن کے آ گئی تھی, بیسیکلی برقع کے خلاف احتجاج, بٹ ایوری بڈی واز اگینسٹ اٹ کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے احتجاج کا کہ آپ ریڈیکیول کریں کسی کو. تو برقعے پہ ہمیں بھی کوئی حق نہیں ہے کسی کو ریڈیکیول کریں, لیکن ہمیں بکنی پہ بھی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو ریڈیکیول کریں. تو جس طرح ہم اس لیول پہ پہنچ گئے نا کہ جہاں پہ ہم برقعے پہ بھی ریڈیکیول نہیں کر رہے ہوں گے اس ملک میں, اور بکنی پہ بھی ریڈیکیول نہیں کر رہے ہوں گے, ہم برقعے اور بکنی سے عورت کے کردار کا تعین نہیں کر رہے ہوں گے, تب میں کہوں گا ہاں ٹھیک, جو پہننا ہے پہن لیں. لیکن جب تک ہم یہ کر رہے ہیں تب تک میں کہوں گا کہ بھائی اگر یہ کردار کے تعین کا لباس آپ نے پیمانہ بنایا ہوا ہے نا, اور صرف خاتون کے لیے بنایا ہوا, مرد کے لیے بنایا ہوا, تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو انڈورس اٹ, I am not going to support it, I am not going to defend it, I will stand against it. یہ بنیادی اصول یہاں پہ ہونا چاہیے. تو فیس ویل کا مسئلہ میرے نزدیک بڑا کلیئر ہے, یہ انسان سے اس کی شناخت چھیننے کی بات ہے, اور اگر یہ اور مرد کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو یہ پھر عورت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے, تو سب کے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے. یہ آپ کی ایکسپریشن کو, آپ کی کمیونیکیشن کو, پبلک اسپیس میں آپ کی انوالومنٹ کو, سب کے اوپر ہنڈرنس. تو آپ اچھا اس میں مسئلہ ہے کہ ہم نے چونکہ فیصلہ کر لیا کہ عورت نے گھر میں ہی رہنا ہے, تو ٹھیک ہے زیادہ تر بازار جائے گی دودھ خریدنے کے لیے اور ڈبل روٹی خریدنے کے لیے, تو وہ بھی کیونکہ مرد اس دن نہیں ہے, یا کوئی بچے کی چیز لینے کے لیے, اس سے زیادہ عورت کا کردار نہیں ہے. تو پھر برقعہ ٹھیک ہے نا, کیا فرق پڑتا ہے. تو عورت کا کردار بڑھانا پڑے گا. ہمارے جیسے ملکوں میں 50% پاپولیشن عضو معطل ہے, وہ کام نہیں کرتی. بچیاں پڑھتی ہیں, یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں, میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بنتی ہیں, انجینئر بنتی ہیں, اور گھر بیٹھ جاتی ہیں شادی کے بعد. تو ایسا ملک چل سکتا ہے جہاں 50% پاپولیشن کام ہی نہ کر رہی, پروڈکٹیوٹی میں حصہ ہی نہ ہو, ترقی کا حصہ ہی نہ ہو. عورت کو جی مغرب نے یہ بنا دیا ہے. بھائی عورت کے پاس یہ چوائس ہے, وہ آزادی ہے کہ وہ جو پڑھتی ہے وہ کرتی ہے, اس کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے. وہاں آ کے ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے جب ہمیں اپنی عورتوں کا علاج کرانا ہوتا ہے کہ ہم لیڈی ڈاکٹر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. جی سر, ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے اب, اور میری آبزرویشن بھی ہے میرے اپنی فرینڈ سرکل میں, ایکسٹینڈیڈ فرینڈ سرکل میں, کہ اب یہ ٹرینڈ آ رہا ہے کہ لوگ ایسی خواتین ڈھونڈ رہے ہیں, یا جب رشتہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کی اب کنڈیشن صرف یہ نہیں ہوتی کہ ورکنگ ویمن ہو, ان کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ جاب اس کی ہو. یعنی اب جو ہے آپ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں, لیکن وہ اس کو بھی نیگیٹیولی یوز کر رہے ہیں. جی یہ بھی نیگیٹیولی یوز کر رہے ہیں. بھائی عورت کی کمائی عورت کی اپنی کمائی ہے, یہ اس کا رائٹ ہے کہ اس نے کیسے, وہ اپنے ساس سسر اور اپنے اس پہ تو انہوں نے خرچ نہیں کرنا. خیر اینی ویز, تو میرا خیال ہے فیس ویل پہ ہم نے کچھ تھوڑی, یہ بہت لمبا ٹاپک ہے, بٹ ہم نے کسی حد تک کوئی کنکلوژن کم از کم اپنی حد تک ڈرا کر لیا ہے, جس کو کیا کسی نے سننا ہے اور کیا کسی نے ماننا ہے.
تو اس کو میرا خیال ہے پھر یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. وی ہیو ریچڈ اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ اور موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ آپ نے یو ہیو کنڈکٹیڈ اٹ ویری ویل اور ہم مجھے اس سے موقع مل گیا کہ میں اپنے خیالات جو ہے وہ ایکسپریس کر سکوں, اور جو لوگ ناراض ہوں گے وہ میرے سے جتنے ہوں گے اتنے آپ سے بھی ہوں گے. سر ہم اپنی اوپینین شیئر کر رہے ہیں اور آئی ہوپ کہ جو لسنرس ہیں, دیکھنے والے ہیں, وہ بھی اتنے ابزاربنٹ ہوں کہ صرف تبادلہ خیال اور ایکسچینج آف ویوز کو ایکسیپٹ کر سکیں. ہم اسٹل کوئی ورڈکٹ جو ہے بالکل اپنا آپ نے ڈرا کسی کے پاس نہیں, فتویٰ دینے کا حق تو نہیں ہے, یہ تو میری رائے ہے. آپ ماننا چاہیں مانیں, نہیں ماننا چاہیں نہ مانیں, کوئی مسئلہ تو آئی ہوپ کہ اس سینیریو میں کوئی مائنڈ نہیں کرے گا. لیکن یہاں ہمارے جو دوسری ایکسٹریم ہے وہ کہتے ہیں کہ مانو, نہیں تو ہم ڈنڈا لے کے آئیں گے تمہارے سر گھر. اس ایکسٹریم تک یہ پوڈ کاسٹ پہنچے گی بھی نہیں. نہیں وہ ہم پہنچ ہی نہیں سکتے نا, ہم جیسے لوگ تو یہ بات کبھی نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں یار ہم اپنی رائے رکھ رہے ہیں, اب آپ اس رائے پبلک سے وہ اگلا کہتے ہیں تم رائے بھی نہیں دے سکتے اور میری رائے تم مانو گے بھی, ورنہ میں ڈنڈا لے کے آؤں. خیر ہوپ فلی دیکھتے رہیے جی, سوچتے رہیے اور سوال کرتے رہیے پلیز, یہی ایک راستہ ہے. تھینک یو سو ویری مچ.